بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی اہم ٹاپک لے کے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ خفیہ طریقے سے میکے کو مالک سپورٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک سوال پوچھا گیا کہ بیوی اگر گھر کے خرچے سے کچھ بچا کر اپنے اوپر اور گھر کی دیگر ضروریات پر خرچ کرتی ہے اور اس رقم میں سے کچھ رقم اپنے میکے والوں کو بھی دے دیتی ہے، جبکہ خاوند کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جبکہ خاوند کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ محترم ناظرین، میکے کی مالی مدد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شعبہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کا وہی کفایت کرتا ہے جو میں اس کے مال سے اس کو بتائے بغیر لے لیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم معروف طریقے سے اتنا لے لیا کر جو تجھے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ثابت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی نہ کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقہ کے طور پر دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جو دینار خرچ کرتا ہے اس میں سب سے بہتر دینار وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑے پر خرچ کرے، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے والوں پر خرچ کرے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں رنگ عورت کے دم سے قائم ہے۔ وہ عورت ہی ہے کہ جو ایک حیوان صرف انسان کو انسان بنا دیتی ہے، اور وہ بھی عورت ہی ہے جو ایک اچھے انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ اگر عورت چاہے تو بگڑے ہوئے گھرانے سدھار دے، اور اگر چاہے تو ہنستے بستے گھرانوں میں آگ لگا دے۔ عورتیں اگر اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں، اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے گھر آباد رہیں، ان کی جوڑیاں سلامت رہیں، تو کبھی بھی میکے کی باتیں سسرال میں اور سسرال کی باتیں میکے میں نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے دلوں میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ خفیہ طریقے سے میکے کو مالی سپورٹ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ خفیہ طریقے سے میکے کو مالی مدد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں تک اس بچائے ہوئے مال میں سے اپنے میکے والوں کو دینے کا تعلق ہے، تو وہ یہ کہ اگر وہ معمولی سا مال ہو جس کو عرفاً نظر انداز کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے شوہر کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو وہ یہ مال اپنے اس کے میکے والوں کو دے سکتی ہے۔ اپنی ذات کے لیے اس میں سے کچھ بچا کر رکھنا، اگر تو اس کا شوہر اس پر مال خرچ کرنے پر بخل کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ اس پر معمول کے مطابق بھی خرچ نہیں کرتا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خاوند کو بتائے بغیر معروف طریقے سے اس کے مال سے لے لیا کرے، تاکہ وہ اپنی ذات پر معمول کے مطابق خرچ کر سکے۔ اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ
ان کے گھر آباد رہیں، ان کی جوڑیاں سلامت رہیں، تو کبھی بھی میکے سے آپ اپنے سسرال میں 3 چیزیں لے کر مت جانا۔ اگر ان 3 چیزوں کو میکے سے سسرال لے کر آئیں گے تو آپ کی اور آپ کے شوہر کی زندگی برباد ہو جائے، اور ان 3 چیزوں کی وجہ سے آپ کا بسا بسایا گھر بھی بکھر جائے گا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جادو ٹونے کا سامان۔ کچھ عورتیں یہ غلطی کر دیتی ہیں کہ اپنے شوہر یا ساس یا سسر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں، جادو ٹونوں والوں کے پاس چلی جاتی ہیں اور ان سے اس طریقے کا سامان لے کر اپنے سسرال میں واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے، جب اس کا الٹا اثر ہوتا ہے تو ایسی عورتوں کے شوہر یا تو انتقال کر جاتے ہیں یا وہ پورے طریقے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایک بار ایک عورت کسی اللہ والے کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، بابا آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے جس سے میرا شوہر میری ہر بات مانے، میرا شوہر میرے تابع ہو جائے۔ یہ سن کر اس بابا نے کہا، یہ عمل تو صرف اور صرف شیر کے بال پر ہوگا، بال بھی آپ شیر کی گردن سے اکھاڑ کے لائیں گی تبھی اس کا اثر ہوگا، ورنہ میں آپ کے لیے عمل نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سن کر وہ عورت اداس ہو گئی، اپنی ایک سہیلی کے پاس چلی گئی اور سہیلی کو یہ تمام واقعہ بتا دیا۔ تو اس کی سہیلی نے کہا، یہ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ ایسا کرو 5 کلو گوشت لے کر جنگل میں جایا کرو اور جہاں شیر آیا کرتے ہیں وہاں ڈال کر چھپ جایا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد شیر کے سامنے ڈالنا شروع کر دینا، جب وہ تم سے گھل مل جائے تو تم آسانی سے اس کا بال اکھیڑ لینا۔ اس کے بعد اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ 1 مہینے تک وہ چھپ کر شیر کو گوشت ڈالتی رہی۔ جب وہ شیر اس کا عادی ہو گیا تو اس نے شیر کے آگے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ شیر اس سے گھل مل چکا تھا۔ پھر ایک دن عورت نے آہستہ آہستہ اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور موقع دیکھ کر اس نے شیر کا ایک بال اکھیڑ لیا، اور پھر وہ بال لے کر بابا کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ بابا جی میں شیر کی گردن سے بال اکھاڑ لائی ہوں۔ بابا نے حیران ہو کر پوچھا، کیسے لائی ہو؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر بابا کہنے لگا، کیا تمہارا شور اس شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تم نے شیر کو چند دنوں میں خدمت کر کے اپنا بنا لیا، پھر تمہارا شوہر تو ایک انسان ہے، اس کی تم روز خدمت کیا کرو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہارا ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر تمہیں کسی کی محبت پانی ہو اس کی خدمت کرو، نہ کہ جادو ٹونا۔ جادو ٹونا سے آپ کی زندگی بھی برباد ہوگی، گناہ گار ہوگی، آپ کے شوہر کی بھی زندگی برباد ہوگی۔ جادو ٹونے سے یا تو وہ بیمار ہو جائے گا یا پاگل ہو جائے گا یا سیدھا موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ نمبر 2، غیر مرد کا پیار۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے کسی غیر مرد کے پیار کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، پھر ان کے ماں باپ ان کی مرضی جانے بغیر کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتی ہیں، لیکن وہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آتی۔ ایسا کرنے سے ان کا گھر پورے طریقے سے برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھ لو، اگر آپ کا شوہر یا پھر آپ کی بیوی کسی غیر مرد یا کسی غیر عورت سے بات کرتا ہے تو سوچو آپ کے اوپر کیا گزرے گی۔ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھو گے؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ اسی لیے آپ کو اپنی پرانی زندگی بھول کر اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی غیر مرد کا پیار لے کر اپنے سسرال میں مت جانا۔ یہ نصیحت مردوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی ایسا نہ کریں۔
کچھ مرد بھی شادی سے پہلے ایسا کرتے ہیں اور پھر وہ شادی کے بعد بھی اس بری حرکت کو جاری رکھتے ہیں۔ اس سے عورتوں کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان باتوں سے مرد بھی نصیحت حاصل کریں۔ نمبر 3، زیادہ جہیز۔ کبھی بھی کسی عورت کو زیادہ جہیز یا زیادہ پیسہ لے کر میکے سے سسرال نہیں جاتی، کیونکہ اس کے بعد اس کے شوہر اور سسرال والے اس کی دولت کے عادی ہو جائیں گے۔ وہ لوگ پھر ہمیشہ اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ آج فلاں چیز لے کے آؤ، آج یہ کرو، آج وہ کرو، اور آخر کار نوبت وہی آتی ہے جو آج ہم اجڑتے گھر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے شیئر لازمی کیجیے گا، کیا پتہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔